بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں محمد ارشانی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وزیر اعظم صحت کارڈ پروگرام کے. قیوم خانی صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر ویسے تو یہ بڑا سرپرائز تھا کہ جیسے آپ نے ابھی آف دا ریکارڈ پہلے بتایا کہ 2015 میں یہ پروگرام شروع ہوا, لیکن میں شروع آپ سے کروں گی اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نئی ہیلتھ انشورنس سسٹم ہوگا اس میں کیا نئی چیزیں آئیں گی جو کہ عوام کے بینیفٹ کے لیے ہوں گی. جی ثنا تھینک یو. جیسا کہ میں ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے بھی کہ اس کا 2016 سے صحت کارڈ پروگرام کا آغاز ہوا. ابتدائی طور پہ یہ صرف خطے غربت سے نیچے والی آبادی کے لیے تھا اور اس کے بعد 2021-22 سے اس نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج کی ایک شکل اختیار کی, جس کے مطابق آج پاکستان کے 25 میں سے 20 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ اس ہیلتھ انشورنس میں کورڈ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہوا یہ تھا کہ گزشتہ دنوں جو حکومتوں کی تبدیلیاں آئیں اس دوران جو وفاقی علاقے تھے اسلام آباد, آدھا جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, وہاں اس کی سروسز میں کچھ تکنیکی بنیادوں پہ تعطل کا سامنا کرنا پڑا. تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو پروجیکٹ کو لیڈ کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پریزنٹ کیا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کو ہم آگے لے جا کے جو ہمارا روایتی ہیلتھ سسٹم ہے جسے ہم سپلائی سائڈ کا ہیلتھ سسٹم کہتے ہیں, جس میں بہت آپ کے ناظرین کے لیے سادہ کر کے بتاتا ہوں کہ حکومت جو کیا کرتی ہے کہ جیسے ابھی بجٹ کا زمانہ ہے تو حکومت ہر سال کے شروع میں اسپتالوں کی جیب میں ہیلتھ بجٹ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ 25 کروڑ پاکستانی ہیں یا جو ہماری آبادی, جب انہیں ہیلتھ کی ضرورت ہو تو آپ انہیں ہیلتھ کی سہولیات مہیا کریں, مفت مہیا کریں. ایگزیکٹلی. لیکن گزشتہ سارے سالوں میں جو باقی تمام شعبوں میں جس طرح سے انحطاط رونما ہوا ہے اسی طرح سے تو یہ ہمارے صحت کے اداروں میں اور تعلیم کے اداروں کے اندر بھی ہوا, جس کی وجہ سے عام آدمی کو بڑی مشکل ہوئی. جو افورڈیبل سیگمنٹ تھا وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلا گیا, لیکن جو عام آدمی تھا اسے کافی تکلیف ہوئی. تو ہماری حکومت نے اور اس سے پچھلی حکومتوں نے میں 2016 سے اس پہ غور و فکر کیا اور گریجولی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی شکل اختیار کر گیا کہ بجائے کہ اسپتالوں کی جیب میں ہیلتھ بجٹ ڈالنے کے ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ایک ہیلتھ انشورنس وہ جو ایک سسٹم ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں ہو, یعنی تھرو ہز NIC, یعنی کہ اگر اس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے اور وہ اس ایریا سے بھی بلانگ کرتا ہے جہاں پر یہ سسٹم چل رہا ہے تو وہ اپنے NIC کے تھرو اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسپتال پر ڈیپینڈنٹ ہو. اچھا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سر, اگر سمپلسٹ وے میں بتائیں. اگر فار ایگزامپل میرے پاس شناختی کارڈ ہے, میں کیسے اس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ اس کے ایک جو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد, آدھا جموں کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب, KP اور بلوچستان, ٹھیک ہے, ان تمام علاقوں کے مستقل شہری اس پروگرام میں کورڈ ہیں. وفاقی حکومت وفاقی علاقوں کے لیے انتظام چلا رہی ہے اور صوبائی حکومتیں اخراجات برداشت کر رہی ہیں اپنے صوبائی مستقل شہریوں کا. ہر شہری کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ 8500 پر اگر اپنا شناختی کارڈ نمبر وداؤٹ ڈیشز SMS کیا جائے تو اگلے 10 سے 15 سیکنڈ میں آپ کے پاس جواب آ جائے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں اور آپ کے کتنے اہل خانہ, بشمول 24/7 ہیلپ لائن نمبر کے اور پینل ہاسپٹلس کی لسٹ کے لنک کے. تو یہ میں ہر شہری کو کہتا ہوں کہ وہ آپ ضرور اس پہ ٹیسٹ کریں. اور اس کے بعد جو بھی قریب ترین پینل ہاسپٹل ہے, ہمارے پاس 800 سے زائد ملک بھر میں ہاسپٹلز ہیں. جیسے کل مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا صرف اسلام آباد پنڈی میں کوئی 42 سے زیادہ پینل ہاسپٹل ہیں جہاں آپ جائیں, اور ہر ہاسپٹل میں ہمارا صحت کارڈ کاؤنٹر موجود ہے جو ہماری اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ذریعے قائم کیا گیا ہے. وہاں جا کے آپ کارڈ پیش کریں. اگر آپ کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوگی, طبی معائنے کے بعد آپ کو داخل کر لیا جائے گا, اس کے بعد آپ نے کوئی اخراجات کی ادائیگی نہیں کرنی. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو, میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ایک بڑا ریلیف ہوگا عوام کے لیے, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ادر دین سندھ باقی پروونسز میں ہیں, کیونکہ یہ ادر دین سندھ باقی پورے پاکستان میں یہ رائج ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ کب شروع ہوا, کس طرح ہوا, یہ تو ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیا سسٹم ہے, ایک تو ہمارے ہاں سرکاری ہسپتالوں کا ایک ٹپیکل کلچر ہے, اس سے کتنا اس کو یہ ڈیفرنس کریٹ کرے گا؟ مطلب ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں نمبر نہیں آتے, لوگ بڑے تکلیف کا سامنا کرتے ہیں, تو اس سے کتنا اسموتھ پیسج ہوگا ان کے لیے؟ اس نے بالکل سسٹم کو چینج کر دینا ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی, صحت کارڈ پروگرام کی خاص بات جو ہے وہ ہیلتھ ڈیموکریسی ہے کہ اس میں جیسے آپ ثنا مرزا ہیں تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان 800 ہاسپٹل میں, جس میں سرکاری ہاسپٹل بھی شامل ہیں اور پرائیویٹ بھی, آپ اپنی مرضی سے جس کی سروس سے اور کوالٹی سے مطمئن ہوں آپ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتی ہیں. اور حکومت پاکستان انشورنس کمپنی کے ذریعے سے جو ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کے علاج کا اخراجات جو ہیں وہ متعلقہ ہاسپٹل کو ادا کر دے گی.